أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے ہمارے کسی بہن کی طرف سے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے اچانک رات کو سوئے ہوئے ڈر گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی حل بتائیں۔ جواب فضیلت الشیخ مفتی عبدالکبیر حافظ اللہ۔ میری بہن، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی خاوند کو کوئی مسئلہ ہے۔ میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ویسے آج کے سوال میں ایک بات میں کر رہا تھا کہ سحر الجنون کی ایک قسم ہے سحر الخوف، گھبراہٹ، ڈرنا کسی کو دیکھ کے، یہ بھی جنون کی سحر میں سے ایک قسم ہے۔ اگرچہ جنون سے کم ہے مگر یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ تو اس کے بارے میں نے پیچھے کسی دن پتہ نہیں کب میں نے دیا، مکمل میرے گروپ کے اندر ہوگا وہ۔ اگر جن بھائیوں کا پوری نظر ہے میری سوال و جواب کا، سرسری نہیں سنتے اور کوئی اس میں سے کوئی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا۔ بہت ساری آیتوں کا بھی میں نے دیا تھا کہ سحر الجنون اور سحر الخوف کا علاج کیا ہے، لیکن میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ آپ اپنے میاں کو ایک ٹائم اذان 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک سنائیں، اور دوسرا ایک اور ٹائم مقرر کر کے اس میں آپ اپنے میاں کو سورہ بقرہ سنائیں، اور تیسرا آپ اپنے میاں کو سورہ فتح اور سورہ علم نشرح، آج کے ایک مختصر کے سوال میں دونوں صورتوں کو بتا چکا ہوں، یہ بھی سنائیں، یا سورہ بقرہ کے اندر ملا کے ہی اس کو ایک ترتیب دیں تلاوتوں کی، اس سے انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا۔ ایک دوسرا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ خاوند کو کہا جائے میں تو ٹھیک ہوں تو ٹھیک ہو جا، حالانکہ بیمار ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس بیماری کو عیب سمجھ کر ہم ان کو چھپاتے بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ دوسرا کوئی بندہ بیمار ہو، کینسر ہو، ٹی بی ہو، بہت بڑی بیماری ہو، چھپاتے نہیں ہوتے ہم، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں بڑی تفصیل سے، کیسی باتیں جو بندہ عام طور پر چھپاتے ہوتے ہیں، لیکن بیماری کی صورت نہیں چھپاتے، ساری باتیں کر دیتے ہیں۔ لیکن جناتی باتیں ہوتی ہیں تو چھپا لیتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ بیوی کو ضرور کہے گا کہ تو بیمار ہے میں ٹھیک ہوں، اور کبھی بیوی کہے گی میں تو ٹھیک ہوں، پتہ نہیں میرے میاں کو کوئی مسئلہ ہے۔ یہ جنات کی شیطانی ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں آپ ایسے خیالات میں جا کے نہ تشویش میں مبتلا ہو کے، کس مصیبت میں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جن شن کا ہی نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی آسیب نہیں، یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی پرسوں ایک عالم کے پاس گیا ہوں، ان کے گھر والوں کو دم کیا تو ساتھ ہی اس قسم کی باتیں شروع کر دے۔ یہ سارے شیطانی کوشش ہے کہ کوئی علاج کے لیے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی صحیح العقیدہ کسی عالم سے، کسی راقی سے دم نہ کروائے۔ شیطان اس چیز کو عیب بنا کر پیش کرتا ہے کبھی، اور کبھی اس کو خیالات کے نام سے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ ان سب کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو علاج کرواؤ۔ اچھا میری بہن، اگر وہ نہیں سنتا تو آپ سن لیں، کیونکہ آپ کے ذریعے سے ان کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو آپ سننا شروع کرو گے، ممکن ہے کہ آپ کے سننے سے اس کو بھی یہ چیزیں نظر نہ آئیں۔ بہرحال آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، آپ کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، پھر بھی سننے میں کیا حرج ہے، قرآن پاک ہی ہے نا، آپ سن لیں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر وہ سنتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ بہرحال میں سمجھ گیا ہوں کہ مسئلہ ضرور ہے، یہ صورتیں، یہ آیتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ ان کو سنائیں، یا نہیں تو جیسے دوسرے نمبر پہ آپ سن لیں، اللہ آسانی فرمائے گا۔